فرعون نے کیا کرنا شروع کیا؟ نسل کم کرنے کے لیے نا، کیونکہ اس کو پتا تھا، اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ جس قوم کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے پاورفل وہی ہوتی ہے، وہی پاورفل ہوتی ہے. تو فرعون نے کیا کیا؟ اب فیملی پلاننگ کے طریقے تو اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ ان کو تمیز سے فری میں خواتین گھروں میں گردش کرتی اور ان کو سمجھاتی تمہارے وسیع تر مفاد کے لیے 2 بچے ہی اچھے. ایکچولی ایجوکیشن اور فیس بچوں کی کہاں سے، کنوینس کا خرچہ، پھر ایکچولی دیکھیں عورت کی صحت، یہ ٹوپی ڈرامے فرعون کو نہیں آتی. آج کل کے فرعونوں نے سیکھے ہوئے ہیں یہ کہ قتل بھی نہ کرو اور کام ایسا کرو کہ کام قتل سے بڑھ کر ہو جائے، بدنامی بھی نہ ہو. تو فرعون تو سیدھا سیدھا اس نے کیا کیا بھائی، پیدا ہونے سے تو روک نہیں سکتے ہم، یہ ٹائم پہ شادیاں بھی کرتے ہیں. ان کے مذہب میں شادیاں بھی زیادہ تھیں، بنی اسرائیل میں 4 سے زیادہ شادیاں الاؤ تھی حضرت موسیٰ کے مذہب میں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اب حل یہی ہے کہ جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ذبح کر دو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، لڑکوں کو قتل کر دو. کیونکہ نسل جو مضبوط ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ لڑکوں سے. مرد زیادہ ہوں گے تو نسل مضبوط ہوگی. اور کسی نے اس کو بتا بھی، کوئی نجومی نے ٹوپی ڈرامہ نہیں کیا تھا، خوب سمجھ لو. لوگ کہتے ہیں نجومی نے فرعون کو بتایا تھا تیری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا. نجومیوں کو کخ بھی نہیں پتا ہوتا. کسی نجومی نے بتایا ہوتا نا، فرعون رکھ کے ایک تھپڑ لگاتا، اس کو بولتا اپنا کام کر جا کے. اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ ان نجومیوں کو، جن کے پاس پہننے کی چپل نہیں اور کپڑے نہیں ہوتے، وہ تمہیں کیا بتائیں گے کل کا. تو یا تو فرعون کو خواب آیا تھا یا اس کو ویسے ہی خطرہ تھا کہ مجھے خطرہ کس قوم سے ہے. این ممکن ہے اس سے اندازہ لگایا ہو کہ ہمیشہ لیڈر اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر میں کہاں تھے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے نا. تو لیڈر ہمیشہ اس قوم میں، تو مجھے خطرہ اسی قوم میں کوئی لیڈر پیدا نہ ہو جائے. کیونکہ بعض قومیں اچھی ہوتی ہیں لیڈر سے محروم. لیڈر اگر قوم کے پاس نہیں ہے تو کتنی اچھی قوم ہو، بھیڑ بکریوں کی طرح اس کی حیثیت ہوتی ہے جیسی ہم لوگوں کی حیثیت ہے. سمجھتے ہو؟ لیڈر خاندانی مل جائے تو قوم بھی خاندانی بن جاتی ہے پھر. لیکن خاندانی لیڈر کی سلیکشن کے لیے پہلے سے تھوڑا بہت خاندانی ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے. تو ہمارے ایک استاذ تھے، وہ اپنا واقعہ سناتے تھے کہ ایک شاگرد اپنے استاذ کے پاس آیا، کہنے لگا اگر آپ میرے استاذ نہ ہوتے نا میں آپ کو اتنی گالیاں دیتا، لیکن آپ چونکہ میرے استاذ ہیں اس لیے میں احترام کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تو نے میرا بیڑا تو غرق کر ہی دیا. تو زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اچھا خیر، تو بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اچھا فرعون کو یہ خطرہ ہوا کہ میری قوم میں ایسا کوئی، بنی اسرائیل میں ایسا، یا تو خواب آیا یا اس کو یہ خطرہ ہوا کہ بھائی یہاں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے. درباریوں نے بھی اس کو مشورہ دیا ہوگا نا، وہ جو چمچے ہوتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا، اتنا ظالم، جہاں خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو ذبح کر دیتا. ذبح کر، کتنا چیخیں چیختی ہوں گی مائیں. قرآن کہہ رہا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. واقعی بڑا فسادی تھا وہ. ونريد، الفاظ دیکھو قرآن کے، ہم نے ارادہ کیا ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، زمین میں جو سب سے کمزور ترین قوم ہے ہم اس پر احسان کریں، ہم اس پر احسان کریں. ونجعلہم ائمہ، اے اللہ کیا احسان کرے گا اس قوم پہ، ظلم سے بچا لے گا، یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا فرعون کے دل میں کچھ رحم آئے گا، یہی ہو جائے گا نا. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم کایا پلٹ دیں. نجعلہم ائمۃ، زمین کا امام ان کو بنا دیں ہم. حکومت کس کو دے دیں؟ ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. اور زمین، صرف حکومت نہیں، زمین کی باغ ڈور، مضبوط خلافت، مضبوط حکومت اس کمزور ترین قوم کے پاس آ جائے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ہم ان کو مضبوط ٹھکانہ دے دیں. الیکشن والی حکومت نہیں کہ 5 سال میں پھر ڈر لگ رہا ہے کہ دوبارہ فرعون اگلے الیکشن میں جیت جائے. وَنُمَكِّنَ، تمکین کہتے ہیں مضبوط ٹھکانہ، ایسی پاورفل حکومت کے اپوزیشن کا کوئی خطرہ ہو ہی نہیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم فرعون اور حامان جو اس کا سب سے بڑا چمچا وزیر تھا، وہ اور ان کا جو لشکر تھا، ان کی جو فوج تھی جو ظالم تھی، ہم ان کو دکھا دیں ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے گا. تو ہم نے کہا ہم ایسا کر کے دکھائیں گے. کیسے اللہ نے انتظام کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کو جب حمل ہوا اور بچے کی ولادت کا وقت آیا، کتنی مبارک ماں ہیں، قرآن ان کا قرآن میں کیسے ذکر کرتا ہے. موسیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کی بھی عظمت بڑھ گئی. عورت کی عزت میں اس کی اولاد، اس کے شوہر، اس کے باپ کا بہت بڑا دخل ہے. اور آج میرا جسم میری ورزی والوں نے عورت کو مرد سے کیا کر دیا؟ رشتے سے آزاد. کوئی رشتہ ہی نہیں رہا اس کا مرد کا، بس آزاد زندگی گزارو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلاتی رہے. حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر نہیں تھیں، ولی اللہ تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ بھی کسی پر الہام ہو سکتا ہے، لیکن وہ الہام شرعی حجت نہیں ہوتا، اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے موسیٰ کی ماں جب تجھے موسیٰ پر خطرہ ہو کہ فرعونی آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا. إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، یہ اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کا یہ جو بلاغت ہے نا قرآن کی، یہ بیان نہیں کی جا سکتی. إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. ڈالے گی کہاں؟ دریا میں، لیکن ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو زندہ بچا کے تیری گود میں پہنچائیں گے، بلکہ ہم اسے پیغمبروں کی جماعت میں شامل کریں گے. تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ،
اللہ کی قدرت صندوق میں بند کر کے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا اور جس سے بچانا چاہتے تھے وہ صندوق اسی کے محل میں پہنچ گیا. وقالت امرأۃ فرعون، جب وہ صندوق کھولا گیا، لایا گیا فرعون کے محل میں کہ بھئی ایک صندوق سے بچہ ملا ہے، نے بھی دیکھا، اس کی بیوی نے بھی دیکھا، دربانیوں نے بھی دیکھا، اب ان کو نہیں پتا تھا، اگر پہلے پتا چل جاتا بنی اسرائیل کا ہے تو مار دیتے، شہید کر دیتے. قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائیے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے فرعون کی اولاد نہیں تھی، واللہ اعلم، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب پتا چلا کہ نکلا کہاں یہ بچہ، فرعون کے محل میں، تو قرآن کہتا ہے اصبح فؤاد امی موسیٰ فارغا، موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی. مسئلہ یہ تھا اگر وہ جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے تو لازمی قتل ہونا تھا، وہ سمجھ جاتے تو بنی اسرائیل کی ہیں، لیکن ماں نہیں کیسے بتائے، ان کو تو ویسے ہی کہ بھی میرے دشمن کی گود میں کیوں پل رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے میرے حوالے کرو. مائیں عورتیں جذبات میں ایسا کام کر لیتی ہیں نا جس سے ان کو فائدے کے بجائے نقصان، جیسے آج کل عدالتی کھلے لے کے نا گھر بیٹھ جاتی ہیں، بعد میں جب پتہ چلتا ہے نا وہ پرانا والا گیا اور نیا والا مارکیٹ میں کوئی اویلیبل مناسب ریٹ پہ نہیں ہے، پھر پرانے والے سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے دل میں اتنی نفرت بیٹھ چکی ہوتی ہے، اتنی بیٹھ چکی ہوتی ہے، وہ اگر رکھتا بھی ہے تو وہ عزت نہیں دیتا کہ ایک دفعہ بھاگ چکی ہے گھر سے. یہ مسلم لیگ میں سابق دور حکومت میں کسی خاتون نے آواز اٹھائی تھی اس خلا کے کیس کے خلاف کہ اس سے عورتیں برباد ہو رہی ہیں، مردوں کے بجائے عورتوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ عورت کی طبیعت میں جلد بازی میں شوہر نے کہیں غصے میں تھپڑ لگا دیا، فوراً جا کے خلا کی ڈگری لے لی، پھر بعد میں خیال آیا یہ ہوا کیا میرے ساتھ. عورت کی طبیعت میں جلد بازی ہے، وہ جلدی میں ایسے فیصلے کر لیتی ہے جس سے بعد میں وہ پچھتاتی ہے. بہت عورتیں اپنا نقصان کر چکی ہیں یہ عدالتی خلوں سے، لیکن مسلم لیگ کی خاتون نے آواز اٹھائی تھی 8-10 سال پرانی بات، اس آواز کو دبا دیا گیا.